سب سے پہلا جو بڑا واقعہ آتا ہے وہ آتا ہے 1999 میں. پرویز مشرف صاحب کو ٹیک اوور کیے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہوئے ہیں اور دسمبر 1999 چل رہا ہے. ابھی 9/11 نہیں ہوا ہے. دہشت گردی جو ہے وہ ابھی گلوبل ایک پرابلم نہیں بنا ہے بلکہ انڈیا کے لیے ایک بڑا درد سر بنا ہوا ہے. کشمیر کے اندر جہاد جس کو ہم کہتے تھے, یہاں پر انڈیا جو ہے وہ کسی طریقے سے مولانا مسعود اظہر کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کو چھڑانے کے لیے جاتے ہیں. He was involved in the plane hijacking case as well. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. کہا جاتا ہے, کیونکہ میں نے اس ہائی جیکنگ پہ کافی کام کیا ہے, یہ جو بات ہے کہ وہ انوالو تھے تو کہیں پیچھے سے اس کا پلاننگ میں انوالو ہوں گے یا کوئی لاجسٹیکل سپورٹ میں انوالو ہو سکتے ہیں. یعنی جو پلین کے اوپر بیٹھنا ہے وہ اس کے ہمیں ٹریسز نہیں ملتے. تو انوالو تو ہوں گے یقیناً, لیکن میرا خیال ہے پلاننگ میں انوالو ہوں گے. وہ پلین ہائی جیکنگ والا معاملہ آل ٹوگیدر وہ بڑا ہی عجیب و غریب سی وہ معاملہ ہے. اور جو آپ نے چونکہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے, جو مولانا مسعود اظہر گرفتار ہوئے تھے وہ ایک فوٹوگرافر کے روپ میں, نیوز فوٹوگرافر کے روپ میں انڈین کشمیر میں گئے ہوئے تھے. اور ان کے جب وہ گرفتار ہوئے کمانڈر سجاد افغانی ان کے ساتھ تھے, سجاد خان. اور جب روکا گیا انہیں اور پھر اس کے بعد سجاد افغانی صاحب بھانپ گئے کہ معاملہ ہے, تو انہوں نے اپنی بک میں لکھا مولانا نے کہ سجاد افغانی نے انڈین سیکورٹی فورسز کا جو بھی ادھر آفیسر تھا اسے کہا مبارک ہو, تم نے بہت بڑا کام کر لیا, تم نے سجاد افغانی کو پکڑ لیے, میرے مہمان کو جانے دو. تو وہ یہ سجاد افغانی کا نام سن کے اور الرٹ ہو گئے, کیونکہ ون آف دی موسٹ وانٹڈ تھے وہ سجاد افغانی. اور پھر اس وقت یہ پھر گرفتار ہوئے, پھر پتہ چلا یہ جعلی پاسپورٹ پہ اور فوٹوگرافر کے ادھر روپ میں ادھر گئے. پھر انہیں تہاڑ جیل منتقل کیا, جس کے بعد کچھ اور بھی ہوئے کہ انڈین کچھ نیٹ ورکس جو تھے وہ بھی ایکٹیو تھے انہیں رہا کرانے کے لیے, لیکن وہ کام بن نہیں سکا. پھر جو ہے وہ طیارہ اغوا ہوا اور اس کے بعد یہ واپس. تو اس کی جو طیارہ اغوا کرنے والوں میں ایک ان کے بردر تھے, ایک ان کے بہنوئی کا نام بھی آتا ہے, اور کچھ اور لوگ تھے. ان میں کم از کم امجد فاروقی نہیں تھے. ہاں البتہ اس کی کیونکہ یہ لاجسٹکس کائنڈ آف گائے تھے, یعنی کہ مختلف مواقع پر نیٹ ورک بہت اچھا بناتے, نیٹ ورک بڑا زبردست بناتے تھے. اور ان کا جو لو لیول کے اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا لو پروفائل رکھنا, وہ رکھ کے یہ زیادہ ایکٹیولی کام کرتے ہیں. نظریاتی بندہ, مطلب جسے نظریاتی بندہ اور نیٹ ورکنگ کا ماسٹر. اور ڈیفیکلٹ ٹاسک کوئی بھی دے دیا جائے کہ یہ کروانا ہے تو وہ کروانا, یہ ریپوٹیشن تھی. اور یہی وجہ ہے کہ اسامہ بن لادن نے اپنا گارڈ بھی رکھا. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ملا عمر بڑی تعریف کیا کرتے تھے, پھر مولانا مسعود اظہر کے قریب, پھر ہوجی کے سیف اللہ اختر, خالد شیخ محمد کا نام لے لیا, احمد عمر شیخ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندے میں فلیئر تھا, کچھ تو تھا اس میں. خالد شیخ محمد کا نام جو ہے وہ اس لیے ایک بہت بڑا نام ہے کہ وہ لنکڈ ہے ود 9/11 اٹیکس. ان کا خالد شیخ محمد سے کیا تعلق تھا؟ خالد شیخ محمد سے بنیادی طور پہ جو القاعدہ کے پروجیکٹ تھے, یہ سب سے پہلے میں کلیریفائی کر دوں, القاعدہ کا جو نیکسس لشکر جھنگوی اور دوسرے دیوبندی گروپس جو پاکستان میں تھے ان کے ساتھ جو اسٹیبلش ہوا تھا وہ امجد فاروقی کی وجہ سے ہی وہ پتہ چلا تھا کہ اوکے یہ اس طرح کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. خالد شیخ محمد ٹاسک دیا کرتا تھا یا کہا کرتا تھا کہ بندے چاہیے, تو یہ انہی نیٹ ورک سے بندے انہیں پرووائڈ کیا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کا بڑا. اور پھر اپنی اسائنمنٹ, یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب احمد عمر شیخ اور خالد شیخ محمد یہ دونوں ماسٹر مائنڈ تھے ڈینل پال کی کڈنیپنگ میں, اور پھر لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ماسٹر مائنڈ ان میں امجد فاروقی بھی تھا.
اور امجد فاروقی نے ہی کڈنیپنگ کے بعد اسے کراچی کے آؤٹسکرٹس میں ایک بڑی جگہ پہ منتقل کیا اور وہاں پہ رکھا. اچھا یہ ایک تعلق ان کا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو دیوبندی مدرسہ نیٹ ورک تھا کراچی سے اس کا ایک بڑا قریبی تعلق، مطلب وہ 2-3 بڑے مدرسے، بنوریا ہے، بنوری ٹاؤن ہے، اس کے علاوہ خالد بن ولید ہے، خالد بن ولید ہے، رشیدیہ ہے، یہ 4-5 جو بڑے مدارس ہیں ان کے ساتھ، اور تمام جو ویسے تو مدرسہ کوڑا خٹک کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ غالباً جو انیشیل جو افغان جہاد کی قیادت تھی وہ وہاں سے تھی، مگر کراچی کے مدرسوں کا بھی ایک بہت بڑا ایک یہ کنٹریبیوشن ہے، مطلب آپ مسعود اظہر سے لے کے اور دیوبند مدارس کی جو بات ہے. اب یہ بتائیے کہ عمر سعید شیخ اور خالد شیخ محمد ڈینیل پرل کیس کے اندر بھی انوالوڈ ہیں. ڈینیل پرل کیس کیا ہے؟ وائی واز ہی کڈنیپڈ؟ وٹ واز دا ریزن؟ اس کو اٹھایا کیوں تھا؟ اس کو مارا کیوں گیا؟ ذرا ڈینیل پرل کو سمجھائیں. ڈینیل پرل وال اسٹریٹ جرنل کا جو ہے وہ نمائندہ تھا، بلکہ ہیڈ تھا جی، اگر آپ کہیں ساؤتھ ایشیا کا. پاکستان آ کے وہ کچھ سٹوریز پہ کام کر رہا تھا، ٹھیک، اور اس میں مینلی سٹوریز جو تھیں وہ یہ جہادی نیٹ ورکس کے حوالے سے تھی، ملیٹنٹ گروپس کے حوالے سے. اسی دوران اس نے 3-4 مثلاً ہی وانٹیڈ ٹو میٹ مسعود اظہر، ٹھیک ہے، انٹرویو کرنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں وہ انٹرویو کرنا چاہتا. اس میں ایک یہاں پہ پیر مبارک گیلانی بھی ہوا کرتے تھے، میاں میر سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ امریکہ میں جماعت الفقراء اور وہاں پہ ایک انہوں نے موومنٹ چلائی اور بڑے وہ مشہور ہوئے. پھر اس کے بعد وہ واچ لسٹ پہ آئے تو پاکستان آ گئے. ان کے بارے میں کبھی پھر صحیح، ٹھیک ہے نا. تو کچھ بتا دے لوگوں کو، ظاہر ہے وہ سوچیں گے کہ یار کیا بات ہو رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آئی. ہاں تو میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ کچھ انٹرویو کرنا چاہتے. پیر مبارک گیلانی، ہاں، جماعت الفقراء انہوں نے اسٹیبلش کی ہے وہاں پہ. اپنے جس علاقے میں رہتے تھے اس کا ایک نام رکھ دیتے تھے ایفرو امریکن یا ایفرو کینیڈین. ان کے بڑے مرید ہوئے، انہوں نے وہاں پہ ملٹیپل میرجز کی، اور ان کے پہ الزام حقیقت کے قریب ہی ہے کہ انہوں نے ٹین ایج گرل سے شادیاں کی، آگے ان کے ڈھیر سارے بچے ہوئے. وہ اپنے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں سپر نیچرل قسم کا پیر پورٹرے کیا کرتے تھے. لیکن پاکستان سے جب وہ گئے تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سا پھر مزید بتاتا جاتا ہوں کہ یہاں پہ وہ اینٹی بھٹو تھے، بھٹو صاحب کی ریلی پہ حملہ بھی انہوں نے کیا. پھر یہاں سے بھاگ کے سعودی عرب گئے، سعودی عرب سے امریکہ گئے. پھر امریکہ میں جب ان کے خلاف کارروائیاں ان کے نیٹ ورک، اور ایک وقت میں بہت مشہور امریکہ اور کینیڈا میں آج بھی انویسٹیگیشنز جاری ہیں. وہ ان کی جو تنظیم الفقراء تھی یا جماعت الفقراء، جو دونوں میں سے جماعت الفقراء بھی بولا جاتا ہے زیادہ تر، تو آج بھی ان کے خلاف انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں. آج بھی وہاں آپریٹیوز ہیں، آج بھی وہاں وہ لوگ ہیں جو چھوڑ گئے. تو پھر اس کے بعد یہ پاکستان آ گئے. 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے لاہور میں ہی، اور ان کا ایک شرائن بھی بنا ہے جلو موڑ کے قریب گیلانی ویلے کے نام سے. تو ان کے فالوورز امریکہ میں، کینیڈا میں وہ گیلانی ویلے اسے بولتے ہیں. تو ان کا بھی انٹرویو کرنا چاہتے تھے. تو وہ جب ڈینیل پرل، ڈینی جسے صحافی دوست بولا کرتے، جب وہ کڈنیپ ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے جو انٹیروگیٹ کیا گیا وہ پیر مبارک گیلانی کو کیا گیا. اچھا، کہ وہ آپ کو بھی انٹرویو کرنا چاہتا، آپ سے بھی رابطہ ہوا، کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی. پھر جس بندے نے اسے کہا کہ گیلانی سے ملواؤں گا، اسے بھی انٹیروگیٹ کیا گیا. تو لیکن اصل میں وہ ان لوگوں کو، اب اس میں آپ ذرا تھوڑا سا نیکسس نکالنے ادھر کا. جیش محمد کا چیف مولانا مسعود اظہر تہاڑ جیل سے تیارہ اغوا کے بعد وہ رہا ہوئے، سیدھا گئے افغانستان. وہاں سے پھر وہ ادھر آئے، آ کے انہوں نے شادی کی. مولانا اعظم طارق نے نکاح پڑھایا کراچی میں، بنوریا میں، بنوری ٹاؤن میں، وہاں پہ انہوں نے اسٹیبلش کیا. پھر جو میں نے کسی پروگرام میں بتایا کہ ملا عمر اور اسامہ بن لادن نے گفٹس دیے، باقاعدہ ڈبل کیبن کارز بھی تھیں، فنڈنگ بھی تھی ان کی جماعت کے لیے. تو اس کے بعد جب آپ انہیں انٹرویو کرنے آتے ہیں، اور آنے سے پہلے یہ اب بات ایکسکلوسیو سی ہے، اگر آپ چاہیں تو
کر لیجئے. آنے سے پہلے جو ہمیں رپورٹس پہنچی وہ یہ کہ ان کی ملاقات جو ہے انڈین را کے چیف کے ساتھ کافی لمبی ہوئی تھی. اچھا. اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی پہنچ گئی. تو مسعود اظہر شاید چکنا ہو گئے, یا وہ ایلیمنٹ دوسرے چکنا ہو گئے, یا القاعدہ چکنا ہو گئی. اب ہم القاعدہ کے کھاتے میں ہی ڈال لیں تو بہتر ہے کہ یہ تو ہمیں ہماری جو ہے وہ کلوز دینے آ رہا ہے اس چکر میں پھر. اور اس میں احمد عمر شیخ بھی اس سے کمیونیکیٹ کرتے رہے کہ میں آپ کو ملواتا ہوں. میں تو, اور انہیں یقین دلایا کہ میں مسعود اظہر کا انٹرویو کروا سکتا ہوں. پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور جو انہیں لے کے گھومتا رہا ڈینی کو, وہ بھی. تو یہ کیوں ہوا, اس کا جواب اب اتنی باتیں میں نے کر دی, اس میں خود ہی تلاش کیجیے.